چلیے آج ایک ایسی ڈرامائی کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں جہاں طاقت، اخلاقیات اور انتقام کی سرحدیں آپس میں مل جاتی ہیں۔ سوچئے، ایک بادشاہ کا وعدہ، ایک ایسی ملکہ جس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہو، اور ایک نبی کی زندگی۔ جب یہ تین چیزیں آپس میں ٹکراتی ہیں تو ایک ایسی داستان جنم لیتی ہے جس کی گونج آج تک سنائی دیتی ہے۔ اور اس کہانی کا مرکز ایک ایسا واقعہ ہے جو دل دہلا دیتا ہے۔ ایک نبی کا سر ایک تھال میں پیش کیا گیا۔ آئیے اس معاملے کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ آخر یہ نوبت آئی کیسے۔ سب سے بڑا سوال تو یہی اٹھتا ہے نا کہ ایک نیک اللہ کا پیغمبر، اس کا انجام ایک ناچنے والی لڑکی کی فرمائش پر قتل کی صورت میں کیسے ہو سکتا ہے؟ چلیے آج اسی گتھی کو سلجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس پورے المیے کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے اس کے تین اہم کرداروں کو جاننا ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام، جن کو جان دی بیپٹسٹ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ آپ سمجھ لیجئے کہ وہ اخلاقی جرت اور سچائی کا ایک پیکر تھے، ایک ایسی شخصیت جو بڑے سے بڑے بادشاہ کے سامنے بھی حق بات کہنے سے نہیں ڈرتی تھی۔ پھر آتا ہے بادشاہ ہیروڈیس اینٹیپاس۔ دیکھیے، وہ طاقتور تو بہت تھا لیکن اندر سے اتنا ہی کمزور بھی۔ اسے ہر وقت اپنی امیج کی، اپنی شہرت کی فکر لگی رہتی تھی، اور بس اسی وجہ سے وہ اکثر دباؤ میں آ جاتا تھا۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم کردار ہے ملکہ ہیروڈیاس، بہت ہی ہوشیار، با اثر اور اپنے مقصد کے لیے کہہ لیجئے کہ کسی بھی حد تک جانے والی خاتون۔ اور ہاں، ایک خاص بات یہ کہ وہ پہلے بادشاہ ہیروڈس کے بھائی کی بیوی تھیں۔ تو اب سوال یہ ہے کہ ان تینوں کے درمیان یہ تنازع شروع کہاں سے ہوا؟ اس کی بنیاد بادشاہ کے ایک ایسے کام میں تھی جس پر حضرت یحییٰ نے کھلم کھلا آواز اٹھائی۔ ہوا یہ تھا کہ بادشاہ ہیروڈس نے اپنی ہی بھابھی یعنی ہیروڈیاس سے شادی کر لی تھی، اور وہ بھی تب جب اس کا بھائی زندہ تھا۔ اب ظاہر ہے مذہبی قانون کے حساب سے یہ رشتہ بالکل ناجائز اور غلط تھا۔ اب ایسی صورتحال میں حضرت یحییٰ چپ کیسے رہ سکتے تھے؟ انہوں نے سیدھا بادشاہ کو مخاطب کیا اور کہا، تمہارے لیے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا جائز نہیں۔ ذرا سوچئے، اس وقت کے ایک زبردست بادشاہ کے سامنے یہ کہنا کتنی بڑی جرت کی بات تھی۔ تو یہاں اصل میں دو الگ الگ دنیاؤں کا ٹکراؤ ہو رہا تھا۔ ایک طرف تھا اللہ کا قانون جو اخلاقی اصولوں پر مبنی تھا، جو کبھی نہیں بدلتا، اور دوسری طرف بادشاہ کا حکم جو سیاسی فائدے اور ذاتی خواہشات کے حساب سے بدلتا رہتا تھا۔ حضرت یحییٰ حق کی آواز تھے اور بادشاہ اپنی طاقت کے نشے میں چور تھا۔ اس سرعام اعلان کا نتیجہ کیا نکلا؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ بادشاہ سے بھی زیادہ ملکہ ہیروڈیاس نے اسے اپنی ذاتی بے عزتی سمجھا، اور بس اسی دن سے اس نے اپنے دل میں حضرت یحییٰ کے خلاف ایک ایسی نفرت پال لی جو کبھی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ اور یہی نفرت اس کہانی کو اس کے سب سے بھیانک موڑ پر لے آتی ہے۔ چلیے اب اس رات کی طرف چلتے ہیں جب شاہی محل میں موت کا رقص ہوا۔ تو ملکہ ہیروڈیاس نے اپنا انتقامی جال بننا شروع کیا۔ پلان کیا تھا؟ بادشاہ کی سالگرہ پر ایک شاندار دعوت رکھی گئی۔ وہاں ملکہ نے اپنی بیٹی کو ناچنے کے لیے پیش کیا۔ اس لڑکی کے رقص نے بادشاہ کو اس قدر مدہوش کر دیا کہ اس نے سب کے سامنے قسم کھا لی کہ وہ جو بھی مانگے گی اسے فوراً دیا جائے گا۔ اور بس یہی تو وہ لمحہ تھا جس کا ملکہ کو انتظار تھا۔ فوراً اس نے اپنی بیٹی کے کان میں اپنی زہریلی فرمائش ڈالی، اور پھر اس لڑکی نے وہ مانگ رکھی جس نے پورے دربار پر سناٹا طاری کر دیا۔ اس نے کہا، مجھے اسی وقت ایک تھال پر یحییٰ کا سر چاہیے۔ تو اصل میں اس رقص اور اس وعدے کے پیچھے مقصد یہ تھا۔ اب بادشاہ تو اپنے ہی جال میں پھنس چکا تھا۔ یہاں سے کہانی اس حصے میں داخل ہوتی ہے جہاں ہم ایک طرف بادشاہ کی پشیمانی دیکھتے ہیں اور دوسری طرف ایک شہید کی عظیم قربانی۔ اپنے ہی لفظوں میں قید بادشاہ ہیروڈس سخت پریشان تھا۔ ایک طرف اس کا ضمیر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، لیکن دوسری طرف مہمانوں کے سامنے اپنی بات سے پھرنے کا خوف۔ وہ خوف اس کے ضمیر پر غالب آ گیا، اور آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے وہ حکم دے ہی دیا۔ بس پھر کیا تھا، اس اللہ کے نبی کو قید خانے میں شہید کر دیا گیا۔ ان کا سر مبارک ایک تھال میں سجا کر اس لڑکی کے حوالے کیا گیا، اور اس نے وہ تھال اپنی ماں ہیروڈیاس کو پیش کر دیا۔ تو اس پورے واقعے کا خلاصہ کیا ہے؟ دیکھیے، ایک شخص کا حق پر ڈٹے رہنا ایک طاقتور عورت کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا۔ پھر ایک بادشاہ کی لمحہ بھر کی کمزوری نے ایک قاتلانہ وعدے کو جنم دیا، اور نتیجہ انتقام کی آگ نے ایک بے گناہ نبی کی شہادت کی راہ ہموار کی۔
یہ کہانی صدیوں بعد بھی ہمیں ایک اہم سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ جب ذاتی خواہشات اور اخلاقی اصول آمنے سامنے آتے ہیں تو اس ٹکراؤ کی سب سے بڑی قیمت کسے چکانی پڑتی ہے؟